آپ سرکاری افسران کی ویڈیو ہیک کر کے نکال لیتی ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتی ہیں. آپ تو بڑی بدماش ہیں. مجھے تو یہاں پہ آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. میں نے سنا ہے کہ آپ سرکاری افسران کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں اور پھر آپ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دیتی ہیں. قتل کی دھمکی میں نے کیوں دی؟ جب میں نے وائرل ہی کر دی تو اس کے بعد میں نے قتل کی دھمکی کیوں دینی ہے؟ فراڈ. انہوں نے بہت سی خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر اپنے فون میں رکھی ہوئی تھی اور میری ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے بھی مجھے نہیں بتایا گیا کہ بی بی آپ نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں. میری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں. یہ کہنا تھا عائشہ علی خان کا بلال شبیر کے خلاف تھی. عائشہ علی خان کہہ رہی ہیں کہ یہ بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, آپ نے کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ کیوں انہوں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی؟ اچھا وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, ضلعی افسران یہی کام کرتے ہیں نا, اور آپ ایسی ایک سیٹ پہ تعینات ہو گئے, کیسے خواتین کی ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, نازیبا ویڈیوز؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں نجی ٹی وی چینل کی نیوز اینکر ہنا ڈوگر صاحبہ. 4 ماہ پہلے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان پہ ایک ایف آئی آر کٹی ہے اور ان کے گھر ایف آئی اے کے 11 لوگ آتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان پہ 9 دفعات لگائی گئی ہیں, جن میں اگر میں آپ کو دفعات کا بتاتا چلوں تو ان کو بلیک میلر کہا گیا. انہیں کہا گیا کہ آپ سرکاری افسران کی ویڈیو ہیک کر کے نکال لیتی ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتی ہیں, پھر آپ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دیتی ہیں, اور اس طرح کی بہت سی دفعات لگا کر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. بعد میں ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوتی ہے. ناظرین جیل میں بھیجنے سے پہلے جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کی ایک تصویر کھینچی جاتی ہے اس کے پلے کارڈ کے ساتھ, اور اس میں وہ دفعات لکھی ہوتی ہیں. وہ تصویر بڑی آفیشیل ہوتی ہے اور یہ نہیں لیک کی جا سکتی. وہ کون لوگ تھے کہ ایف آئی اے کی گرفت سے وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی, اور کہا جا رہا ہے کہ بہت بدماش ہیں, سرکاری افسران کو کی زندگی خراب کر رہی ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل کر رہی ہیں, پھر ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دے رہی ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑی بدماش ہیں. مجھے تو یہاں پہ آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. میں نے سنا ہے کہ آپ سرکاری افسران کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں اور پھر آپ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دیتی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا کریکٹ کرتی چلوں. یہ کہا گیا کہ سرکاری افسران, پہلے سب سے کہا گیا سرکاری افسران کی نازیبا ویڈیوز بناتی نہیں ہوں. اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر یہ کہا گیا کہ بنانے والے سرکاری افسران خود ہیں. میں نے ان کی فلمائی گئی جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر لے آئی. وہ منظر عام آج تک ہمیں آپ کو کوئی نظر آئی سرکاری نظر آئی ہوتی تو اس کی چھٹی نہ ہو جاتی؟ ایگزیکٹلی کوئی سیاسی شخصیات جو ہیں ان کی ہم نے بہت دیکھی آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوئی ہوئی, لیکن آج تک میری نظر سے نہیں گزری کوئی سرکاری افسر کی کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو. کہا یہ گیا لیکن ایک پروپیگنڈا تھا. اصل میں ویڈیو کی آڑ میں ایک آڈیو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اس سے متعلقہ یہ آڈیو ہے جس میں ایک سرکاری افسر ایک خاتون کے نمبر لگوانے کی کوشش کر رہا ہے, بلکہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ نمبر اس فلاں عورت کو اتنے نمبر دینے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلیبس ہے پراپر وہ بھی لیک کیا جا رہا ہے. اچھا اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب کرپشن کے پروف پہ تو ایک لڑکی کو نہیں اٹھا سکتے یا کسی لڑکے کو بھی آبویسلی نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے کیا یہ کہ اس آڈیو کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے ایک جھوٹا پرچہ کاٹا اور کہا یہ کہ نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی اس سرکاری افسر نے ہے جس کا نام ہے بلال شبیر. اے سی جھٹ پٹ ہیں, ڈیرہ اللہ یار میں اے سی ہیں, اور جعفر آباد بلوچستان میں وہ پوسٹڈ ہیں. اچھا اب انہوں نے بہت سی خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر اپنے فون میں رکھی ہوئی تھی. یہ تو پھر بڑے کمپیٹنٹ آدمی لگ رہے ہیں. ہاں جی بالکل کمپیٹنٹ تھے, بہت کمپیٹنٹ تھے. نہ صرف ایک خاتون کی بلکہ خواتین کی ویڈیوز بنا کر انہوں نے فون میں رکھی ہوئی تھی, اور میرے پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ میں نے ان کے فون سے ان کی فلمائی گئی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے نکالی اور نکال کے منظر عام پر لے آئی. اب وہ نازیبا ویڈیوز جو ہے کہیں نہیں آئیں, کہیں تصاویر نہیں آئیں. اب ہوا یہ کہ یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا, اور ڈرامہ رچایا اس لیے گیا تاکہ ایک آڈیو کو جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے, اس کو منظر عام پر آنے سے روکا جا سکے. اب اس آڈیو میں بلال شبیر جو ہیں بلال شبیر ایک متعلقہ ادارے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاتون کے نمبر لگوانے کے لیے. ڈسپلنڈ ادارے سے متعلقہ وہ آڈیو ہے. اب ان کا کام یہ تھا کہ یہ کرپشن کرتے تھے, اور پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اٹھوایا, میرے پہ 9 دفعات لگائی, پیکا لگایا. پیکا میں نے کہا خبر چلا دی ان کی, کوئی غلط خبر اگر چلائے پیکا ایکٹ لگتا ہے. پھر اس کے بعد قتل کی دھمکی میں نے کیوں دی؟ جب میں نے وائرل ہی کر دی تو اس کے بعد میں نے قتل کی دھمکی کیوں دینی ہے؟ فراڈ. اب فراڈ کا تو یہاں پہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے کہ فراڈ کر دیا, یہ فراڈ کی تو دفعہ لگ ہی نہیں سکتی. اچھا ایک اور پروپیگنڈا جو کیا گیا ڈی فیم کرنے کے لیے, اب ایف آئی اے کے انسپیکٹر ہیں رضوان وقاص
رضوان, انہوں نے میری انٹرنل انویسٹیگیشن کی فوٹو ہوتی ہے, اگر آپ نے کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہے تو سرکاری ریکارڈ کے لیے ایک پکچر بنائی جاتی ہے جس میں دفعات لکھی جاتی ہیں, اور جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ پکڑ کے اس کو پلے کارڈ کے ساتھ ایک فوٹو بناتے ہیں. اب وہ انٹرنل انویسٹیگیشن فوٹو ہے, ایک ایسا ادارہ ایف آئی اے کا ادارہ جو کہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے. ایک انسان جو ان کی کسٹڈی میں تھا اس کی پرائیویسی کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ کمپین تھی پراپر کہ کس طریقے سے آپ اس لڑکی کو ذلیل کرو تاکہ باہر آ کے جب یہ سچ بولے تو کوئی اس کی سچی بات بھی نہ مانے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ میرے گھر ایف آئی اے نے پورا چھاپا مارا, میرے لیپ ٹاپس, فون 1985 کا جو خراب فون پڑا تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے. انہوں نے سوچا کہ وہ آڈیو جو ہے اب اس لڑکی کے پاس ہوگی نہیں, اس کو ہم نے مارکیٹ میں اتنا گندا کر دیا, جب یہ باہر آ کے بولے گی بھی آڈیو تو کوئی سنے گا بھی نہیں, کیونکہ آڈیو جب تک میرے پاس پروف موجود نہیں ہوگا کوئی میری بات پہ یقین کیوں کرے گا. لیکن کہتے ہیں کہ سچ کو کوئی چھپا نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ آڈیو ہمارے پاس واپس آ گئی. اور وہ آڈیو میں صرف اب میرا آواز اٹھانے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ وہ آڈیو ہم سے لے اور اس میں موجود جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن شخص کا آپ نام لے رہی ہیں وہ کس قدر طاقتور شخص ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایف آئی اے جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہے اس کو ایکسیڈ کر رہا ہے یا اپنی لمٹس کو ایکسیڈ کر رہا ہے, یہ بندہ کیا ہے؟ اچھا, وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, اور آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے کسی بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ سرکاری افسر کی, لیکن آپ دیکھیں یہ مینیپولیٹ کرتا ہے چیزوں کو. میں ایف آئی اے کے ادارے کو کوئی بلیم نہیں کروں گی, ایک اسپیسیفک اس پرسن کو کروں گی جس نے اس کے انفلوئنس میں آ کے یہ سارا کام کیا, اور کیوں انہوں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی اے میں کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے 3 نوٹسز آپ جو ہیں وہ جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے ان کو بھجواتے ہیں. مجھے کوئی نوٹسز نہیں بھجوائے گئے, مجھے کچھ بلایا ہی نہیں گیا, اور میری ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے بھی مجھے نہیں بتایا گیا کہ بی بی آپ نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک پراپر کمپین چلائی ڈیفیمیشن کی. کس طرح سے اریسٹ کیا گیا؟ ایف آئی اے نے کس طرح سے آپ کو اریسٹ کیا؟ اچھا, مجھے اس طریقے سے اریسٹ کیا, میں گھر میں موجود تھی, بیل بجی, میں نے سوچا پتہ نہیں کون آیا, 9 بندے اور 2 بندیاں آئیں, انہوں نے میرے پورے گھر کا ایک مطلب صوفے بھی اٹھا کے چیک کیے, ہر چیز, میٹرس اٹھائے, ہر چیز چیک کی, اور چیک کرنے کے بعد ہم انہیں پوچھ رہے ہیں, سول میں تھے وہ, یونیفارم میں نہیں تھے, ہم انہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں, کچھ نہیں بتا رہے, اپنے کارڈس نہیں دکھا رہے. اس کے ساتھ مجھے وہ ایف آئی اے کے تھانے لے گئے, گلبرگ میں ہے ان کا ایف آئی اے کا جو آفس ہے, وہاں پہ بٹھایا, چائے پلائی. مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط خبر پڑھ دیا اس لیے یہ میرے گھر آ گئے اور کچھ اٹھانے آ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میری ایف آئی آر کٹنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے اوپر کیا ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, اینڈ آئی واز سو کنفیوزڈ کہ یہ کون سی آڈیوز اور ویڈیوز کا نام لیا جا رہا ہے. ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ ایک لڑکی ہے, کوئی خاتون, عائشہ علی خان, اس نے جولائی میں بلال شبیر کے خلاف اپلیکیشن دی کہ وہی اسسٹنٹ کمشنر ہے, ہاں جی, بلال کے خلاف اپلیکیشن دی کہ بلال شبیر مجھے تھریٹ کر رہا ہے, اس کے پاس میری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں. یہ کہنا تھا عائشہ علی خان کا بلال شبیر کے خلاف. اب بلال شبیر نے جولائی گزر گیا, اگست گزر گیا, سپٹمبر میں جب انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا 2 ماہ کے بعد, بلال شبیر نے کہا میرا تو اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اگست میں. چلیں اگر آپ کا اکاؤنٹ اگست میں ہیک ہو بھی گیا تو بی بی نے تو آپ کے خلاف اپلیکیشن دی ہے جولائی میں, اگست سے پہلے آپ کر رہے تھے ان کو. اور ایک اور بات اس میں یہ کہا گیا ایف آئی آر میں کہ ان کے فون میں ویڈیوز موجود تھی, تو جب ان کے فون میں ویڈیوز موجود تھیں, عائشہ علی خان کہہ رہی ہیں کہ یہ بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, آپ نے کیوں نہیں پکڑا اس کو, اس کا فون کیوں نہیں لیا, آپ نے کیوں نہیں فورینسک کیا. یہ کس طریقے سے توپوں کا رخ اس کی طرف سے موڑ کے میری طرف کر دیا گیا. میں یہاں پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو بلال شبیر صاحب ہیں ان پہ کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے کہ ان کے پاس کوئی میری نازیبا ویڈیوز ہیں اور یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے موبائل میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بھی تھیں, تو ویڈیوز بنانا اور ان کو موبائل پہ رکھنا یہ اتنا بڑا کرائم نہیں تھا؟ کیا کرائم یہ تھا کہ آپ نے لیک کر دی اگر آپ نے کی بھی ہیں؟ ہاں, اگر یہ الزام عائد کیا کہ میں نے لیک کر لی, تو یہ صاحب جن کی تعیناتی ایک ایسی سیٹ پہ ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو فورس کرنا ہے, آپ نے ضلعی افسران یہی کام کرتے ہیں نا, اور آپ ایسی ایک سیٹ پہ تعینات ہو گئے, کیسے خواتین کی ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, نازیبا ویڈیوز, مطلب ہم سیٹ پہ نہ بھی ہوں آپ پھر بھی نہیں بنا سکتے, وہ بھی نہیں بنا سکتے, لیکن ایک ایسی سیٹ جس پہ آپ کو رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنا ہے, آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ شخص بناتا کیوں تھا؟ اگر خاتون کی ویڈیو ہو, بندہ سوچ سکتا ہے کہ چلو ایک خاتون کی ہے, کوئی ریلیشن ہوگا, کچھ ہوگا یا کچھ, لیکن خواتین کی ویڈیوز بنا رہا تھا. اب یہ تو ایک تحقیقی ٹیم ہونی چاہیے, ان کے جو افسران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو بھی چینل تھا
اس نے کو کسی طرح کی سپورٹ نہیں کی کہ یار یہ ہماری اینکر ہے آج مصیبت میں ہے, تو اس نے آ کے آپ کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تو آپ کو بہتر جانتے ہوں گے؟ اچھا نہیں, چینلس نے مجھے سپورٹ کہا تھا کہ آپ بتائیں, ہم کمپین چلاتے ہیں, لیکن ہم نے کہا تھا کیونکہ ہم ایک پراپر ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں, جب ٹائم آئے گا تو ہم اس کی کمپین چلائیں گے. سب نے کیا, سب نے مطلب پیچھے بھی پوچھتے بھی رہے سارا کچھ, لیکن کورٹ ایویڈنس ہے وہ آڈیو, تو ہم نے کہا تھا کہ ایک بار جب کورٹ میں پیش کرنا ہوگا تبھی ہم لائیں گے اس کو منظر عام پر. لیکن ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے تمام متعلقہ فورمز پر اپلیکیشن دی, ای میل کی, لیکن کوئی وہ سنوائی نہیں ہوئی, کوئی آڈیو لینے نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ یہ قوم کا اثاثہ ہے آڈیو, کیونکہ ہمارے اداروں کا تشخص پامال ہوتا ہے, اور اگر ایسی کوئی چیز باہر آتی ہے تو ہمارے ملک کا نام بھی خراب ہوتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ. کس ادارے سے متعلق ہے یہ ذرا بتا دیں. اچھا, ادارے کا نام نہیں لیا جا سکتا, ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. محب پاکستانی ہونے کے ناطے آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہ ہمارے اداروں کا تشخص پامال ہو. میں جیسے یہ چاہتی ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ایسے افسران موجود ہوں جو اس آڈیو کو لیں, اس کا فورینسک کریں, اور اس کے بعد جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک اور قرار واقعی سزا دی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آڈیو کی وجہ سے آپ کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گیا اور پھر آپ ان کی زیر حراست بھی رہیں, اور آڈیو تو آپ کو ابھی بھی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مزید کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ اچھا, ابھی جب میں میڈیا پہ نہیں آئی پھر ہمیں کالز ریسیو ہونا شروع ہو گئی. میں آپ کو آڈیو کال بھی دے دوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں آپ کو انصاف مل جائے گا, آپ کو ہم ذلیل کر دیں گے, میڈیا کے اوپر آپ کو بے عزت کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں. بٹ انف از انف. مطلب ہم کیوں چپ کر کے بیٹھے؟ ایک تو پہلے آپ نے اس طریقے سے اتنا گندا کیا اور ایک پوری ڈیفیمیشن کی کمپین چلائی, اور اب دوبارہ سے پھر ہم, کیونکہ ایک تو آپ نے گندا کیا اور پھر اسی بات پہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں نہیں نہیں یہ کچھ ہو جائے. اب جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. آپ کے پاس آڈیو آئی کہاں سے؟ اچھا, یہ ہمارا ایک سورس ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نیوز اینکرز کے سورس ہوتے ہیں, سورس ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, کورٹ ایویڈنس بھی ہے, تو انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو ہم ڈسکلوز بھی کریں گے کہ کیسے آئی. جی تو ناظرین, یہ تھی ہینا ڈوگر, نجی ٹی وی چینل پہ نیوز کاسٹر کی جو ذمہ داریاں بڑے عرصے سے نبھا رہی ہیں, اور بتا رہی تھیں کہ ان کے ہاتھ ایک آڈیو لگتی ہے جس میں ایک بڑے ہی حساس ادارے سے متعلق بڑی ہی حساس باتیں کی جا رہی تھیں, اور اس آڈیو کی وجہ سے ان پر ایف آئی اے ایسی ٹوٹتی ہے کہ پھر یہ ایف آئی اے کی گرفت میں بھی کچھ عرصہ رہیں, اور بتا رہی ہیں کہ جس شخص کی وجہ سے رہیں وہ شخص ماشاءاللہ اتنا قابل تعریف اور اس قدر کمپیٹنٹ آدمی ہے کہ اس کے موبائل میں بہت سی مختلف خواتین کی نازیبا ویڈیوز ہیں, اور اس بات پہ وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لیک کر دیا. ویڈیوز بنانا یا رکھنا اتنا مسئلہ نہیں لگ رہا, یہاں پہ مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے لیک کر دی. ان کو چاہیے تھا کہ کیوں لیک کر رہی ہیں؟ دیکھیں نا, ایک بڑا عزت دار آدمی ہے, ایک اچھی پوسٹ پہ ہے, اس کو کرنے دیں جو بھی کر رہا ہے. تو بہرحال ویڈیو کے متعلق جو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.